اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس چل رہا ہے سورہ حجرات کی تفسیر میں آیت نمبر 11 اور 12۔ کل ہم نے یعنی گزشتہ درس میں شان نزول کو بیان کیا تھا کہ جملہ لا یسخر قوم من قوم دربار ثابت بن قیس خطیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شده است۔ یعنی یہ جملہ لا یسخر قوم من قوم ثابت بن قیس کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے ان کے بارے میں یہ نازل ہوا کہ جو اونچا سنتے تھے، یعنی جو سننے کے اعتبار سے تھوڑا یعنی اونچا سنتے تھے، ثقیل السمع تھے، یعنی ان کے ساتھ قانون کچھ مشکل تھی، یعنی سننے میں انہیں زیادہ دقت کرنی پڑتی تھی، تو وہ مسجد میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نماز کے بعد جو ہے سب بیٹھے ہوئے تھے، تو اب وہ آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے تو تاکہ وہ نزدیک جا کے بیٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور کلام ان کے سنیں۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ثابت بن قیس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں انسان فلاں شخص ہوں۔ تو انہوں نے ان کی ماں کے نام کے ساتھ کہا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو عز و جل نے اس وقت پر یہ جملہ یا آیت شریفہ لا یسخر قوم من قوم کہا کہ تم فلاں عورت کے بیٹے ہو اور ان کے ماں کو اس کی ماں کو جو ہے وہ برے لقب کے ساتھ جو ہے جو مثلا جو ہے وہ یاد کیا، وہ لوگ شخص جو تھے جو ہے وہ شخص شرمندہ ہوا اور اس کا سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک گیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض نے کہا ہے مثلا برگفتان اور کہا گیا ہے، کہا ہے ولا نساء من نساء دربارہ ام سلمہ نازل کرتی ہے کہ ولا نساء من نساء، یہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بعض ہمسران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا بخاطر سے مخصوصی کہ پوشیدہ بود یا دش مسخرے کردہ، کہ یہ روایت جو ہے یہ آیت جملہ ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نازل ہوا۔ کب؟ یعنی اس وقت نازل ہوا کہ بعض صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان کو ایک لباس میں دیکھا کہ ان کو حضرت ام سلمہ تعالیٰ علیہ کو، یا کہ ان کا قد چھوٹا تھا بخاطر کوتاہی قدش مسخرے کرنا، تو ان عورتوں نے یعنی نبی پاک کی بیویوں نے ان کا مثلا مسخرہ کیا، مسخرہ بنایا، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مسخرہ بنایا، تو آیت نازل ہوئی، آیت نازل شد وانہارا از این عمل باز داشت، اور اس عمل سے ان کو روکا کہ کوئی کسی خاتون کا مسخرہ نہ بنائے، ولا نساء من نساء، ٹھیک۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے جملہ ولا یغتب بعضکم، جملہ ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا دربارہ دو نفر از اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم از کے رفیق شون سلمان را غیبت کردن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے بارے میں یہ جملہ نازل والا ہے بعضکم بعضا۔ خیر، یہ کا
ولا نساء والا جملہ قوم ولا نساء حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوا کہ بعضی ہمسران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لباس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے کہ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی عنہا کو اس لباس کی خاطر جو آپ پہنے ہوئے تھیں یا خاطر کوتاہی قدش مسخرے کردان یا ان کے قد کے کوتا یعنی چھوٹے قد کے ہونے کی وجہ سے ان کا مسخرہ کیا، ان کے ساتھ ان کا مسخرہ بنایا، آیا نازل شد، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ہے کون لا ولا نساء من نساء وانہارا ازین عمل، اور ان خواتین کو ازواج نبی کو اس عمل سے باز رہنے کے لیے کہا، منع کیا۔ وہ نیز گفتان جملہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ بھی آیا، یہ جملہ جو آیا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا دربارہ دو نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم است، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے بارے میں ہے، دو اصحاب میں سے دو کے بارے میں ہے کہ رفیق شون سلمان را غیبت کردان، کہ انہوں نے حضرت سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ کی غیبت کی، زیرا اورا خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرساد بودن تا غذائے برائے انہا بیابراد، کہ وہ ایسے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اورا زیرا اورا خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرستاد بودن، ان کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ وہ غذا لے کر آئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام را سراغ اسامہ زید کے مسئول والمال بود فرستاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو اسامہ کی سراغ میں، اسامہ کون تھے؟ اسامہ بن زید کہ جو بیت المال کے مسئول تھے۔ اسامہ الان چیزیں نظر، اسامہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان دو نفر اسامہ غیبت و گفتان، تو ان دو نفروں نے جو صحابی رسول تھے، ان دو نے اسامہ بن زید کی غیبت کی اور کہا او بخل انہوں نے کہا بخیل ہے، بارہ سلمان گفتان، اور سلمان کے بارے میں کہا اگر پورا چاہ سمیحا چاہے پرابی، یعنی ان کو کیا کہا اسامہ بن زید کو کہ یہ جو ہے بخیل ہے، اور سلمان رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا کہ اگر ان کو ہم ایسے کنویں کے پاس بھیجیں کہ جو پانی سے بھرا ہوا ہو، بے فرستی ان فرو کش خواہد کار، تو اس کا پانی خشک ہو جائے گا، غیبت کی۔ جی تو انہوں نے کیا کیا؟ جناب سلمان کی غیبت کی اور کیا کہا کہ ان کو ہم بھرے ہوئے کنویں کے پاس بھیج دیں پانی لینے کے لیے تو کنواں خشک ہو جائے گا، اور اسامہ بن زید کو کیا کہا کہ وہ بخیل ہے۔ سپس خودشون با راہ افتادن تا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاس آئے و دربار محسوس کنند، اور اپنے اس کام کے بارے میں فرمود، نبی پاک نے فرمایا من آثار خوردن گوشت دہان شما میبینیم، گوشت کھانے کے آثار ہمارے منہ سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے منہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ عرض کردن انہوں نے اے یا خدا ہم گوشت نہ خوردیں، یا ہم نے اصلا گوشت نہیں کھایا، آج ہم نے اصلا گوشت نہیں کھایا۔ فرمود ارے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمود ارے گوشت سلمان و اسامہ را میں خوردی، ہاں تم نے آج گوشت سلمان اور اسامہ کا گوشت کھایا ہے تم نے۔ آیے نازل شد و مسلمان را غیبت نہیں کرد، اس وقت یہ آیت نازل اور مسلمانوں کو غیبت سے منع کی۔ نتیجۃ القول، اب تک کیا نتیجہ ہے اس کا؟
قوم، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی. بعض ثابت بن قیس کے بارے میں. نساء من نساء یہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے مسخرہ بنایا ان کے لباس کی وجہ سے یا ان کے کوتاہ قد کی وجہ سے، مثلا ان کا مسخرہ بنایا تو یہ آیت نازل ہوئی. ولا يغتب بعضا، یہ دو کے بارے میں نازل ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جناب رضوان اللہ کی ان نے برائی کی، غیبت کی. کیسے؟ مثلا کیا واقعہ ہے کہ بعض اصحاب نے یہ چاہا کہ ان کے لیے جو ہے غذا مہیا کی جائے، غذا مہیا کی جائے. اور اسامہ زید اس وقت مثلا بیت المال کے مسئول تھے، تو اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو جناب اسامہ بن زید کے پاس بھیج دیا. اسامہ بن زید نے مثلا کہا کہ بھائی اس وقت بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے. جب ان لوگوں نے سنا جنہوں نے کھانے کی خواہش کی تھی بیت المال سے، چاہتے تھے کہ مثلا کچھ کھائیں، منگوائیں نبی پاک سے لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بخیل ہے. اسامہ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ بخیل کا. اور جناب سلمان کے بارے میں کیا کہا کہ اگر ان کو ہم کسی پانی سے بھرے ہوئے کنویں کے پاس بھی بھیج دیں تو وہ کنواں خشک ہو جائے گا. یعنی جملہ انہوں نے کہا. نبی پاک نے ان سے کیا کہا کہ میں تمہارے، یعنی جب نبی پاک کے وہ پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے منہ میں یا منہ سے ایسے آثار دیکھ رہا ہوں کہ تم نے گوشت کھایا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سلمان اور اسامہ کا گوشت کھایا ہے. سلمان اور اسامہ تم نے سلمان اور اسامہ کا گوشت کھایا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، یعنی مسلمانوں کو غیبت سے منع کیا گیا. استہزاء، بدگمانی، غیبت، تجسس، بالقبض اسلام میں کسی کا مسخرہ بنانا، بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں، کسی کی غیبت کرنا، تجسس کرنا اور برے لقاب سے نوازنا، یہ سب ممنوع ہے. اس سب سے منع کیا گیا ہے. از اینجا کہ قرآن مجید در این سورہ بساختن جامع اسلامی بر اساس معیارهای اخلاقی پرداخته، پس از بحث درباره وظایف مسلمانان در نزاع و مخاصمه گروه مختلف اسلامی ذرایات مورد بحث با شرح ریشه های این اختلافات پرداخته تا به قطع آنها اختلافات نیز بر چیده شود و در گیری نزاع پایان گیرد. نے منع کیا ہے استہزاء کو اور بدگمانی کو، غیبت کو، تجسس کو اور قابض کو. اس آیت شریفہ میں ان سب کو منع کیا گیا ہے. قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. کسی کی غیبت کرنا یا کسی کا مسخرہ بنانا یا تجسس کرنا یا برے لقاب سے نوازنا. اخلاقی اعتبار سے بھی یہ چیزیں غلط ہیں، اور کسی کا آپ مسخرہ بنائیں، کسی کا دل توڑیں، کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو ایذا پہنچائیں اس کا مذاق بنا کے مثلا، تو یہ قرآن، اسلام اور اللہ اور رسول اور اس کے اہل بیت کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. اور اسلام ان چیزوں کو صحیح قرار نہیں دیتا، جائز قرار نہیں دیتا. یعنی کسی کا آپ مذاق بنائیں، کسی کو بدزنی کریں. بدزنی جو ہے کہ جو بہت نقصان پہنچا دیتی ہے انسان کو، اور شروع میں حالانکہ لگتا ہے کہ چھوٹا سا ایسے معاملہ ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے بہت نتیجے خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے نتیجہ خراب ہو سکتا ہے. اسی طرح غیبت بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے غیبت کرنے والے کو، اور یہ غیبت جو ہے یعنی بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے. تجسس کا بھی مسئلہ یہی ہے، اور برے لقاب سے نوازنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں
غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہیں، لہذا اسلام نے سب کی اجازت دی ہے. خیر یہ انشاءاللہ استہزاء، بدگمانی، غیبت، جاسوس، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل الحمدللہ وصلی اللہ علیہ و نبینا اشرف الخلق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.